أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ قلقلہ کیا معنی ہے؟ قلقلہ کیا معنی ہے؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں؟ قاف طا ب جیم دال. یہ حرف قلقلہ کب ہوں گے؟ شاباش. آج ہم مشق پڑھ رہے ہیں. مشق میں جوڑ کر آپ رواں کریں. حمزہ قاف پیش اوقو. حمزہ قاف پیش تا لام پیش تل. تل ملائیں. اوقو تل ملاؤ. اوقو تل. حمزہ ہا زیر ای. حمزہ ہا زیر ای. با طا زیر بیط. بیط ملاؤ. چھوٹی ہا ای بیط. ای بیط. تا کو کس طرح پڑھیں گے؟ تا ساکن ہے تو تا کو کس طرح پڑھیں گے؟ جی نہیں بیٹا، تا کو کس طرح پڑھیں گے؟ تا ساکن ہے تو تا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف میں سے ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ ابھی آپ نے تختی پڑھی نہیں ہے. کون سی تختی پڑھ رہے ہیں آپ؟ تختی نمبر 6 کون سی ہے؟ تو اب تا کو کس طرح پڑھیں گے؟ قلقلہ کر کے پڑھیں گے. کیوں قلقلہ کر کے پڑھیں گے؟ کیونکہ تا ساکن ہے. تا کو جزم میں ہم نے پڑھی تختی توضیحات میں کہ حروف قلقلہ یہ حرف قلقلہ تب ہوں گے جب ساکن. اب تا ساکن ہے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ قلقلہ. ای بیط ملاؤ. حمزہ ضاد زیر ایو. واد موٹا حرف ہے. حمزہ واد زیر ایو. را با زیر ریب ملاؤ. ایو ریب. ایو ریب. حمزہ خا پیش اوخ. حمزہ خا پیش را جیم پیش ملاؤ. اوخ روج ملاؤ. ملاؤ. نون زبر جیم دال زیر جید ملاؤ. ناجید. دوسری لینگویج میں پڑھ لیں. سین زبر را زبر ملاؤ. سرا. قاف زبر قا ملاؤ. سراق. را کو کس طرح پڑھیں گے؟ زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے زور سے. ہاں را پر زبر پیش ہو تو را کو کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا. را کو زیر ہو تو را کو کس طرح پڑھیں گے؟ زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. یہ ہم نے پڑھ کے آئے ہیں تختی نمبر 3 میں توضیحات میں. را کو زیر
ہو تو باریک، زبر پیش ہو تو موٹا، دو زبر ہو تو موٹا، دو زیر ہو تو باریک، دو پیش ہو تو موٹا، ٹھیک ہے نا. پڑھو سارا، سارا قاف زبر، ملاؤ، سرق سرق، سرق سین پیش، سو سو، سو قاف زیر، قي قی، قي ملاؤ، سوقي سوقی، سوقي طا زبر، طا ملاؤ، سوقيط سوقیط، سوقيط سوقیط. سوقيط قاف کو زیر ہے نا تو زیر کو صحیح ادا کریں. سوقی ایسے آواز نکلے قاف کی. سوقیط. سوقيط ہاں. واد زبر، را زبر، ملاؤ، زرا ورا، زرا با زبر، ب ملاؤ، ضرب ورب، ضرب خا زبر، خ را زبر، ر ملاؤ، خرج جیم زبر، ملاؤ، خرج خراج، خرج ملاؤ، خرج ملاؤ، خرج ح زبر، ح سین زبر، س ملاؤ، حس حس، حس دال زبر، د د، د ملاؤ، حسد حسد، حسد ملاؤ، حسد ملاؤ. حسد اب اس سبق جو ہم نے پڑھا، اب اس کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ صرف رواں کرنی. اب ہم نے جوڑ کیا، آپ نے رواں کیے، پھر اس کو ملایا. اب صرف رواں کر کے پڑھیں گے. پڑھے حسد، حسد اوپر والا لفظ پڑھیں. نجد، نجد اخرج، اخرج اس سے نیچے والا لفظ پڑھیں. خراج، خرج غراب، ضرب اس سے اوپر والا لفظ. اضرب، اضرب اهبط، اهبط سقط، سقيط سرق، سرق اقتل. اقتل اب اس کو وقف میں کس طرح پڑھیں گے؟ اوپر والی لائن جو ہے اس کو اسی طرح پڑھیں گے، اس کو اسی طرح پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہے. کیونکہ وقف کرتے وقت حرف کو ساکن کرتے ہیں، تو اس پہلی لائن میں جو ہے وہ آخری لفظ ہے وہ تو پہلے ہی سے ساکن ہے، تو اسی وجہ سے اس کو اسی طرح پڑھیں گے. وقف جیسے ملا کر پڑھیں گے، پھر وقف کریں گے، پھر بھی اسی طرح پڑھیں گے. اب دوسری لائن میں حرف کو ساکن کریں گے. پہلے حرف ساکن نہیں ہے، کس حرف کو زبر ہے، کسی کو پیش ہے یا زیر ہے. مطلب جس حرف کو زبر زیر پیش ہوگی تو وقف میں کیا کر کے پڑھیں گے؟ ساکن کر کے پڑھیں گے. اب سراقہ کو وقف میں کس طرح پڑھیں گے؟ سراقہ کیا کر کے پڑھیں گے؟ سرق ہاں. سقیط وقف میں سقيط سقیط. سقيط ہاں. ضرب وقف میں ضرب ضرب. ضرب باقوں کا حرف کو قلقلہ کریں گے، کیونکہ آخری لفظ جو ہے وہ حرف قلقلہ میں سے ہے. ملا کر پڑھیں گے تو قلقلہ نہیں کریں گے، جب وقف کریں گے تو قلقلہ کر کے پڑھیں گے. پڑھیں ضرب، ضرب خرج، خرج وقف. خرج ہاں اسی طرح شاباش. حسد حسد وقف. حسد حسد، حسد. حسد تو یہ قلقلہ کریں گے. ہم نے پڑھا نا حروف قلقلے تب ہوں گے جب ساکن ہو. ایک تو جب ساکن ہوگا تبھی قلقلہ کریں گے. اب یہ وقف میں ساکن ہو رہے ہیں تو اس کو بھی قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا.
یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ ایک حرف پہلے سے قلقلہ ساکن ہو تو قلقلہ کریں گے، اگر وہ حرف قلقلہ نہیں ہے جب اس پر وقف کریں گے تو اس کو بھی قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ شاباش۔